وہ یہ ہے کہ ائمہ کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے کہ لباس کو دینے کا بھی بڑا عظیم ثواب ہے، لباس کو دینے کا. یعنی انسان اگر جو اپنے اس کے لباس بہت سے جو اب استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ بھی راہ خدا میں انفاق کرے. روایات میں ملتا ہے کہ یا تو 7,000 کا تذکرہ ہے ملائکہ کا، یا 70,000 کا تذکرہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا یہ لباس راہ خدا میں دیتا ہے تو 7,000 فرشتے یا 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں. تو سوچیے کہ ہماری پوری زندگی ظاہر گناہوں میں گزر رہی ہے اور فرشتے ہر وقت طلب مغفرت، ان کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اور فرشتے اگر طلب مغفرت کریں تو پروردگار کبھی بھی اس کو ان کی دعا کو ٹالتا نہیں، یعنی یقینی اس کی بخشش ہو جاتی ہے. اسی طرح سے روایات میں یہ کہا گیا کہ جو کپڑوں سے کسی غریب کا جسم ڈھانپے گا تو اللہ قیامت کے روز اور اس دنیا کے اندر بھی اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا. کتنا فائدہ ہے کہ ذلت و رسوائی کا دن ہے. اس دن تو یوم تبلی السرائر، یعنی تمام رازوں کا آشکار ہو جانا ہے. انسان کے لیے کس قدر ذلت کا مقام ہوگا اگر اس کے گناہ لوگوں کے سامنے کھل جائیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو غریب کا اگر کوئی شخص جسم ڈھانپے گا، دوسرے کو ہم نے دیا تو ظاہر لباس کا کام جسم ڈھانپنا ہے، تو اللہ اس کے عیبوں کو ڈھانپ دے گا، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ روایات کے اندر چیز آئی ہے. تو ظاہر ہے کرنا کیا چاہیے؟ اب آپ کو چاہیے کہ الماریوں کا رخ کیجیے، اپنے ان کو خالی کریں اور ان لباسوں کو آخرت کی طرف منتقل کریں. یقین کیجیے کہ بہت سے ایسے لباس ہیں ہم لوگ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں اس کو بعد میں کبھی یہ کام آ جائے گا، کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت پیش آئے گی. وہ بھری رہتی ہیں الماریاں اور ان کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی. اس سے کہیں بہتر ہے کہ یہ لباس کسی کے پاس چلے جائیں، اس کے استعمال میں آ جائیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایران کے اندر بہت سے افراد نے یہ والا کام کیا ہے کہ وہ لباس، وسائل زندگی، جو اچھا ضروری نہیں صرف لباس ہی ہوں، اور وسائل زندگی بھی کتنے ایسے گھر میں کچن کے اندر چیزیں ہیں، پتینیاں ایسی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور برتن ہیں جن کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. ان کو بھی اگر غریب غربا کے اندر تقسیم کر دیں یا جن لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، تو بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں. اور وہاں پر باقاعدہ ایران میں ایسے چھوٹے موٹی جگہوں کے اوپر کہیں پہ بھی لوگ اس کو ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، سب لوگ اپنا وہ ڈال دیتے ہیں وہاں لا کر، پھر جس کو جو ضرورت ہوتی ہے اپنے کسی بھی غریب کو وہ اپنے مطابق اس کو لے کر چلا جاتا ہے. اس طرح سے وہاں پر ایک بڑی کامن جو ہے پریکٹس ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات وہاں علماء بھی اپنی چیزیں لے کر بھی آتے ہیں، جس کو جو ضرورت ہوتی ہے اگر مستحق ہوتا ہے تو وہاں سے وہ اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہے. لوگ اسی وجہ سے وہاں پر لا کر دیتے ہیں. بہت سی دیواریں ہیں، لوگ وہاں پر ٹانگ دیتے ہیں اپنی اس طرح کی چیزیں، جس کو ضرورت ہو وہ وہاں سے آ کر لے جائے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ میں سے بھی کوئی ہو. بہت سے لوگ دیکھیں دین کا ہر کلر ہونا چاہیے. بہت سے لوگ یہ والا کام کر سکتے ہیں، سوشل جو ہے وہ سروسز لوگوں کو پرووائڈ کرنا، اس طرح کی چیزوں کا انعقاد کرنا، جوتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. اچھا بچوں کو بھی اسی انداز سے انفاق لباس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے اور چیزوں کو دینے کی عادت ڈالنی چاہیے. کتنے ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں جو بہت زیادہ سخی تھے، تو معلوم یہ چلا کہ ان کی ماں نے بچپن سے ہی ان کو اس بات کی عادت ڈالی تھی. مثلا اگر 2 دینار اگر دیے جاتے تھے یا 2 درہم دیے جاتے تھے اسکول جانے سے پہلے یا مدرسے جانے سے پہلے، تو 1 درہم کا یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے لیے استعمال کرو اور 1 درہم راہ خدا میں صدقہ کرنا. روز